جمال عبد الناصر کے نام پر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے رکھا تھا، وہ جمال عبد الناصر جس نے مصر کے کسانوں کو ہزاروں سال کی غلامی سے آزاد کیا تھا، اسی جگہ آج سے 40 سال پہلے فروری 1970 کو اسی جگہ پر سٹیج تھا اور میں پیچھے کھڑا ایک ٹین ایجر جلسہ سن رہا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں یہ کہا کہ میں کسانوں اور محنت کشوں کا خون نہیں پیتا۔ پھر اسی جگہ 6 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو اس جرم پر سزائے موت دی گئی کہ وہ کسانوں اور غریبوں کا خون نہیں چوستا تھا۔ آج میں بڑی آسانی سے، بہت میرے لیے آسان ہے سیاست کرنا، میں مولانا فضل الرحمان کے اندر جو انقلابی ڈھونڈتے ہیں ہمارے ترقی پسند دوست، جو انقلابی نواز شریف کی اقتدار کی جنگ میں ڈھونڈتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مزاحمت، وہ پاکستان کے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نام نہاد تصادم میں خاندان کے اندر جیسے ملیں بڑھتی ہیں، ان لیڈروں کی ملیں بڑھتی ہیں، ان لیڈروں کی لیڈریاں بھی بڑھتی ہیں، ان کے بچے بیٹیاں پوتے پوتیاں لیڈر بنتے ہیں۔ آج 27 مارچ کو عمران خان جو حرمت رسول کا نعرہ لے کر جلسہ کرنے جا رہا ہے، آج وہ لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کر تقریریں کرتے ہیں اور ہمیں لوگ کنونس کرتے ہیں، دیکھو بھٹو کے نواسے نے، دیکھو بھٹو کی نواسی نے کتنی اچھی تقریر کی۔ رات ہی میں مریم نواز کی ایک جس کو کہنا چاہیے جیسے یہ کیٹ واک ہوتی ہے نا، ایسے لیڈروں کی کیٹ واک ہے۔ مرید کے اور کالا شاہ کاکو سے جب جلوس آ جائیں تو سمجھو تحریک کامیاب ہو گئی، اور جب جلسوں میں گڈیریاں، گھٹے، کلفیاں اور یہ چیزیں بکنے لگ جائیں تو جلسہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ چیزیں بکنے کا ثبوت ہے کہ یہاں پر بڑے مزدور، محنت کش اور کسان ہیں۔ تو میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں نام نہاد مہنگائی مارچ کا ساتھ دیتا۔ اگر نام نہاد مہنگائی مارچ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد والے کہتے کہ ہم پاکستان کے سارے کسانوں کو 12.5 ایکڑ زمین ملکیت دینے کا مطالبے پر اسلام آباد جا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ اگر عمران خان یہ کہتا کہ پاکستان کے بے زمینوں کو میں زمین دینے کا اعلان کرتا ہوں تو میں اور یہ سارے ساتھی عمران خان کا ساتھ دیتے۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ حکومتیں گرانے کے لیے ہیں، یہ حکومتیں برانے کے لیے ہیں، یہ لوگ ہیں جو حکومتیں گرانے کے لیے نہیں، نظام گرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب تک پاکستان میں نظام نہیں گرے گا، جب تک پاکستان میں جاگیرداری، سرمایہ داری، امریکی سامراج اور اس کے گماشتوں کا نظام نہیں گرے گا، آپ دیکھتے رہیں گے باپ، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح پیستے رہیں گے۔ میں رات مریم نواز شریف کو دیکھ رہا تھا، ایک ماڈل کی طرح اس کو پیپسی پیش کی گئی اور اس کا جب چھجا آتا تھا تو ہاتھ ایک اس کا غلام سر پر رکھتا تھا کہ اس کا مقدس سر ٹکرا نہ جائے اس چھجے کے ساتھ۔ یہ لیڈر قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں؟ نہیں، قوموں کی یہ تقدیر نہیں بدلتے، ان کی تقدیریں بدلتی ہیں، ان کی تقریروں سے ان کی لیڈریاں بدلتی ہیں، ان کی حکومتیں بنتی ہیں۔ کیا ہوگا اگر یہ 6 کے 6، 4 نہیں، عمران، نواز شریف، زرداری اور یہ سارے مل کر بھی حکومت بنا لیں؟ پاکستان نہیں چلا سکتے۔ کیوں؟ 2 پاکستان ہیں، 2 پاکستان ہیں، ایک پاکستان حکمرانوں کا، ایک پاکستان غلاموں کا، ایک امیروں کا، ایک غریبوں کا، ایک لوٹنے والوں کا، ایک لٹنے والوں کا، ایک پیداوار کرنے والوں کا پاکستان، ایک پیداوار لوٹنے والوں کا پاکستان۔
95% पाकिस्तान पैदावार करने वाले का है। ये जो $1 बिलियन बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए कि यहाँ का किसान और मजदूर इन नामसाइब हालात में भी पैदावार करता है। ये लोग लूटते हैं, हम इनकी करप्शन का दफा करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ नामनहाद लड़ाई का जवाब बनाकर जदोजहद करने वाले पे नहीं। ये जो फारूक तारिक है, ये दीवाना है। ये चाहता तो 4 दफा वजीर, कुछ 7-8 दफा MNA हो सकता था, लेकिन इसने तय किया मैंने MNA और वजीर नहीं होना, मैंने पाकिस्तान के किसानों को, पाकिस्तान के मजदूरों की हुकूमत बनानी है। आज 27 मार्च 2022 को यहाँ हजारों लोग हैं। मैं आपको यकीन के साथ अपने पॉलिटिकल तजर्बे के साथ कहता हूं कि अगले साथ अगर यहाँ लाखों लोग ये मजदूर किसान ना हुए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये तहरीक कामयाब होने वाली है और हमारा तो नारा एक है कि बेजमीन को जमीन दे दो, बेतालीम को तालीम दे दो, फिर ये खुद ही बदलेंगे पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान नहीं बदलेगा, कोई हुकूमत गिरा दो, कोई हुकूमत बना दो, किसी बेटे बेटी चश्मो चराग को इक़्तिदार में ले आओ, ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी बोलने वाला, अच्छी उर्दू बोलने वाला, ये जबानों से अच्छी अंग्रेजी और अच्छी उर्दू से पाकिस्तान नहीं बदलता। पाकिस्तान बदलेगा तो आप जैसे लोग, अमार अली जान जैसे लोग, फारूक तारिक जैसे जो लोग और भट्ट जैसे ऐसे नौजवान पाकिस्तान बदलेंगे। और 1 साल है, आप साल के बाद देखिएगा कि ये तहरीक अगर गली गली करिया ना पहुंची और ये नासिर बाग बाहर तक भरा हुआ ना हुआ तो मेरा ये कहना गलत साबित होगा, लेकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान बदलने के लिए जा रहा है। आज पाकिस्तान का सबसे तारीखी जलसा नासिर बाग में जमाल नासिर के नाम पर बनने वाले बाग में हो रहा है और उसको, उसकी फिक्र को मानने वाले यहाँ पर इकट्ठे हैं। पाकिस्तान बदलेगा, किसान बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा, मजदूर बदलेगा उसकी जिंदगी तो पाकिस्तान बदलेगा। और ये कौन बदलेंगे? आप, मैं, खवातीन, मजदूर, भट्टा मजदूर और दहकान बदलेंगे। शुक्रिया और खुदा हाफ़िज़।